بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بات چل رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لوگوں میں پھیلا رہے تھے، اور سری طور پر جو آپ کے دوست و احباب تھے اور جو آپ کے ہم نشین اور آپ کا اچھا چاہنے والے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سامنے دین کی باتیں پیش کر رہے تھے۔ تقریباً یہ 3 سال کا ایسا عرصہ تھا جہاں پر آپ چھپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دیتے، اور ارقم بن ابی ارقم جو کہ مکہ کے بالکل آخری حصے میں ان کا گھر تھا، وہاں پہ صحابہ اکرام کو جوڑ کر کیا کرتے تھے، ان کی تربیت کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق جو ہے پیش رہا کرتے تھے۔ اپنے کل پیش کیا نا ان کے بارے میں کہ ان کا ایک بڑا مقام تھا، لوگ ان سے مشورے کیا کرتے تھے، جو بھی انسان ان کے پاس آتا اور ان کو اس بات کا علم ہوتا کہ یہ آدمی اس دعوت کو یا تو قبول کرے گا یا تو خاموش رہے گا، اس کے سامنے دین کی بات کو پیش کیا کرتے تھے۔ یہ 3 سال کا مکمل عرصہ ختم ہوا تو اس کے بعد جو دعوت کا انداز تھا وہ الگ تھا۔ اب یہ جو دعوت کا انداز جو الگ تھا، اس کو سمجھنے کے لیے، اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ سمجھے یا عرب کے حالات کو جانیں گے، جو میں اب باتیں بتا رہا ہوں وہ آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا تھا کہ مکہ کا ماحول کیسا تھا اور وہاں پر بسنے والوں کے طریقے کیسے تھے، یہ جاننا ضروری ہے، چونکہ عرب کا جو علاقہ تھا وہ الگ قوانین تھے اس کے، اور عرب کے باہر جو علاقہ تھا اس کے الگ قوانین تھے۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور خاص طور پہ مکی دور اب چل رہا ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اس کے اطراف و اکناف، طائف وغیرہ جو علاقے ہیں، وہ تمام کے تمام علاقے اسی بیس پہ چلا کرتے تھے۔ کیا ان کا قانون کیا تھا؟ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ قانون یہ تھا کہ مکہ جو علاقہ ہے، پورا کا پورا علاقہ، اس کے اندر قبیلے رہا کرتے تھے، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں خاندان، یہ فلاں خاندان، یہ پورے قبیلے رہا کرتے تھے، اور ان کنبے اور قبیلوں کا ایک سردار تھا، اور وہ خاندان والے جو ہے اپنے سردار کو ڈکلیئر کر دیا کرتے تھے، ہمارے سردار آج سے انہوں ہے، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بنیں گے، پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے بنیں گے، اور وہ پورے خاندان کا نمائندہ ہوا کرتا تھا، اور اس خاندان کا کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا تو لوگ اس کو نہیں پکڑتے تھے، سب سے پہلے اس کے سردار کو پکڑتے، اس سے بات کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بات بیان فرمائی تھی کہ مکہ کے اندر 2 طاقتیں تھیں، ایک حضرت ابو طالب جو کہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے، اور سیاسی جماعت جو کہ حضرت ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ، یہ اس کے سردار تھے۔ جب کوئی بھی قبیلے والے غلطی کرتے، کوئی قبیلہ والا غلطی کرتا تو اس کو پکڑتے، یا 2 قبیلے والے آپس میں لڑتے آپس میں تو دونوں قبیلے کے سردار کو پہلے بلاتے، پھر ابو طالب آ کر بیٹھتے، پھر اس کے بعد ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ آ کر بڑی میٹنگ قائم ہوتی، اور جو فیصلہ وہاں پر ہوتا اس خاندان والوں کو ماننا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی بات وہاں پہ چل رہی تھی۔ اور جو مکہ کا احاطہ تھا، ایک اور بات آپ جان لیں، اور آج بھی عرب کے اندر یہ چیزیں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر جتنے خاندان سلیکٹڈ ہوا کرتے تھے ان کے سردار ہوا کرتے تھے، کوئی اگر غیر آدمی آ کر وہاں پر بسنا چاہتا اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر وہ کسی کا امن و امان حاصل کیے بغیر کسی سردار سے کیا کرتے تھے، وہ لوگ اپنا امان لکھا لیا کرتے تھے، ہم مکہ میں رہیں گے، آپ ہمیں امان دے دیجئے، اور وہ سردار کیا کرتا، تمام سرداروں کو حکم دیتا اور بتاتا کہ بھئی فلاں آدمی جو مکہ کے اندر آیا ہوا ہے، اجنبی ہے، وہ میری امان میں ہے، لہٰذا وہ جو بھی غلطی کرے گا اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ میں کروں گا، لہٰذا آپ اسے نہ چھیڑیں۔ اگر کوئی انسان اس مکہ کے اندر، ایسے قبیلے ہوا کرتے تھے نا، بڑے بڑے احاطے مکہ مدینہ ہوا کرتے، اگر وہاں پر کوئی اننون پرسن جاتا وہاں پر زندگی گزارنے کے لیے تو قبیلے والے لوٹ لیا کرتے تھے اسے،
اسے گھر کو لوٹ لینا، اسے لا کر اس کے بیوی بچوں کو بیچ دیا کرتے تھے. اور یہ کام اگر کوئی کرتا تو کوئی اسے نہیں روکا کرتا تھا، اس لیے کہ اس نے ہمارے علاقے کے اندر داخل ہونے سے پہلے کیا نہیں کیا، اس نے امن و امان حاصل نہیں کیا ہے. یہ مکہ کے قوانین تھے، مکہ مدینہ اس طرح کے علاقے قوانین تھے. اور عرب کے باہر کے علاقے کیسے تھے؟ روم، ملک شام، فلسطین، کوچک، اس طرح کے جو بھی علاقے تھے یہاں پر بادشاہت تھی. کیا تھی؟ یہاں پر بادشاہت تھی. یہ فلاں روم کا بادشاہ ہے، اور رومیوں کا بادشاہ، ایران کا بادشاہ، مصر کا بادشاہ، بغداد کا بادشاہ، بصرہ کا بادشاہ. یہاں پر بادشاہت تھی. جس کی جتنی احاطہ تھا وہاں پر صرف ایک کا حکم چلتا تھا، اور یہاں پر ہر قبیلے کا حکم چلتا تھا. اور قبیلے کا سردار، ایک مرتبہ قبیلے کا سردار کوئی حکم دے دے تو پورے خاندان والے جو ہے اس کے حکم کی عدول نہیں کیا کرتے، انکار نہیں کیا کرتے تھے. اتنا سا معاملہ چل رہا تھا. اور آپ جب یہ چیز ذہن میں رکھیں گے آپ کو مکی دور سمجھنے کے لیے بڑی آسانی ہوگی. اب دیکھیے 3 سال مکمل ہو چکے، ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں، مکہ والوں میں عام اعلان کر دے، اپنے رشتہ داروں کو دین کی دعوت دے. بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، آپ کوئی صفا پہ ٹھہر گئے، صفا پہاڑی وہاں پر تھی، ٹھہر گئے اور اعلان کرتے، یا صباح کی آواز لگاتے. اور یا صباح کی آواز لگانا ہم نے کئی مرتبہ سنا نا، یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ غور یہ کرنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہاڑی کے اوپر ٹھہر کر یا صباح کی آواز لگاتے ہیں. ہائے صبح کی مصیبت. جب بھی کوئی انسان وہاں سے آواز لگاتا تو جتنے بھی لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہا کرتے تھے اس کی بات کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، کیونکہ جو آدمی وہ بات بیان کر رہا ہے وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی بات سننا ضروری ہے. وہاں پر یا تو انسان اپنے مظلومیت کا اظہار کرتا، یا تو کوئی بڑا قافلہ ان کے اوپر حملہ کرنا چاہتا تو اس کی خبر دیا کرتا تھا. خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باضابطہ وہاں سے اعلان کرتے ہیں. پورے کے پورے لوگ، قبیلے والے، کنب قبیلے والے دوڑ کر آتے ہیں کہ کون سی مصیبت آن پڑی ہے جس کی بنا پر وہاں سے اعلان ہو رہا ہے. مورخین نقل کرتے ہیں جو نہیں آ سکتا تھا بوڑھے حضرات جو ہے اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ جا کے پہلے معاملہ معلوم کر کے آئے کہ وہ پکارنے والا کون ہے اور کیا خبر لے کر آیا ہے. خیر تمام کے تمام لوگ نیچے جمع ہو گئے، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے آپ کیا بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ کے نبی نے وہاں پر 1-2 سوالات کیے. یہ کیے کہ کیا میں آپ کو اس بات کی خبر دوں، اس پہاڑ کے پیچھے آپ ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا ہے، کیا آپ میری باتوں کو مانیں گے؟ لوگوں نے کیا کہا، آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچی بات کرنے والے ہیں، ہم آپ کی بات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، آپ جو بیان کریں گے ہم کیا کریں گے. کیونکہ لوگ جو ہے صبح سویرے آواز دینے کی بنا پر اپنی آنکھوں کو مل کر آئے تھے اور اپنی نیند کو چھوڑ کر آئے تھے اور سوچ رہے تھے کیا کوئی خبر لے کر آئے ہوئے ہوں گے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اے سردار، اے فلاں سردار، اے خاندان کے لوگوں، اے فلاں خاندان کے لوگوں، میں نبی بن چکا ہوں، آپ میری باتوں کو قبول کرے اور کلمہ پڑھے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے نبی کیا ہے، رسول بنائے گئے ہیں. اعلان کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بڑی بات ہضم نہ ہوئی، کیونکہ یہ کس کے خلاف بات تھی، پورے مکہ والوں کے خلاف، اور پورے عرب کے اندر مکہ مدینہ جتنے بھی لوگ تھے یہ ان کے خلاف بات تھی. یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے لیے کیا کرنے والا ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا، ہم سمجھ کر آ رہے ہیں، یہ ہم کو گالی دے رہا ہے. یہ لوگ آپس میں غصے میں کھڑے ہوئے تھے. لیکن سب سے پہلے جو بات بیان کرنے والا آپ کا چچا ابو لہب تھا. اس نے کہا کہ تبا لکا ولہذا جمعتنا، اے محمد تو ہلاک کو برباد ہو جائے، تو نے یہ بات کرنے کے لیے ہم کو جمع کیا ہے. یہ گالی گلوچ کرنے لگا. اتنا کہنے کے بعد لوگ آپس میں بڑبڑانے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی گلوچ کرنے لگے. اتنا کہنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کے پاس واپس آ گئے. یہاں پر مورخین نقل کرتے ہیں آدمی کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو وہ ہر چیز برداشت کر لے گا، لیکن جس سے عقیدہ جڑا ہوا ہے جب آپ اس کے خلاف بات کریں گے تو سب سے پہلے لوگ آپ کی ذات کے اوپر آئیں گے، آپ کو گالی گلوچ کریں گے.
اس لیے کہ جتنا دین آپ کو پیارا ہے نا، سامنے والے کو بھی اتنا دین پیارا ہے، اور دین کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کے اعلان کرنے کی بنا پر جو ہے باضابطہ آپ کے خلاف مخالفتیں شروع ہوئی۔ چند دن گزر گئے اور یہ بات جو ہے پورے گھروں کے اندر پھیل گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا، کیوں گئے تھے آپ؟ کون اعلان کر رہا تھا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے، فلاں کہتا ہے۔ یہ بات جو ہے پورے مکہ کے اندر پھیل گئی، اور آپس میں چیمی گوئیاں باتیں بیان کرنا، وہ نبی کہتا ہے، ہمارے معبود کے خلاف کہتا ہے، عورتوں کے اندر اور باتیں پھیلنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ اپنے تمام خاندان والوں کے پاس گھر گھر جا کر دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ آئے اور کھانا کھا کے چلے جائیں۔ تقریباً روایتوں میں آتا ہے 40 بڑے بڑے لوگ، اس کے اندر حضرت ابو طالب، یہ ابو لہب بھی موجود تھا، حضرت حمزہ، عباس، ان کے پورے خاندان والے، بنو ہاشم، بنو مطلب، تمام کے تمام لوگ جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی سب سے بہترین پارٹی وہاں پر کی، اعلیٰ قسم کے مشروبات اور کھانے کی چیزیں ان کے سامنے پیش کیے۔ سب لوگ کھائے، کھا کے ماشاءاللہ اپنی جگہ پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ اللہ کے نبی نے گزارش کی۔ قبیلے کے سردار کون تھے؟ حضرت، یہ مکہ کے متولی تھے۔ سردار کس کے تھے؟ یہ قبیلے قریش کے سردار تھے۔ یہ جو بنو عبد المطلب تھے نا، یہ سردار ان کے تھے۔ اسی لیے کوئی بھی کس سے بات کرتا سیدھا آ کر حضرت ابو طالب سے بات کیا کرتا، آپ کے بیٹے کو سمجھا لیں آپ، یا ہمارے خلاف برا بلا، اب آئیں گے سب چیزیں آگے۔ تو ابو طالب وہاں پر بالکل بزرگ ہو چکے تھے، بڑھاپے کی عمر میں، سامنے بیٹھ گئے۔ سب لوگ کنبے قبیلے والے آس پاس بیٹھ گئے، اور ابو لہب بالکل پاس بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ چاہ رہے تھے کہ دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کریں۔ ابو لہب نے کہا کہ دیکھو محمد، پہلے میری بات سنو، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے سامنے کیا بات کرنے والے ہیں، ہم لوگ کوئی بیوقوف آدمی نہیں ہیں، اور آپ یاد رکھ لیں جس دین کی آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ ہم اپنے باپ داداؤں کے دین کے اوپر چلے آ رہے ہیں، یہ تم نے کون سا دین لے کر آیا ہمارے پاس؟ ابو لہب بڑا فتین تھا، بڑا ذہین آدمی تھا، اس نے بھاپ لیا، کہا کہ اب ہمارے سامنے کیا کریں گے؟ دین کی بات پیش کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ جو تم اپنے آپ کو یہ دین کی بات کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، آپ خاموش ہو جائیں، کیونکہ ہم عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں بالکل مختص لوگ ہیں، اور اتنے قبیلے کے لوگ مکہ کے اندر موجود ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے جو بھی کہہ دیا سارے عرب والے ہمارے خلاف آ جائیں گے، ہم کتنوں کا مقابلہ کریں گے؟ لہٰذا آپ یہ باتیں چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس کے بعد چیخنے لگا، چلانے لگا، گالی گلوچ کرنے لگا، اور یہ بھی کہا ہے ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم تمام قبیلے والوں سے لڑیں، ایک قبیلے کا مقابلہ کریں گے، دو کا مقابلہ کریں گے، مکہ کے اندر کتنے قبیلے ہیں؟ اور یہ بات پورے عرب کے اندر پھیل گئی ہے، ایک نبی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پورے قبیلے والے اور پورے صدر اگر مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے، ہم مٹھی بھر جماعت ہے، ہم کیسا مقابلہ کریں گے ان کے خلاف؟ لہذا چھوڑ دیں، ان کے خلاف مقابلہ کرنا مشکل ہے، لیکن آسان ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو قید کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ قید کر دیں گے۔ یہ بات صرف خاندان میں چل رہی تھی، بڑھاتا ہوا، غصے میں چیختا چلاتا ہوا، ہانپتا ہوا آ کر وہیں پہ نیچے بیٹھ گیا۔ ابو لہب کا انداز دیکھنے کے بعد پہلے پھوپیاں اٹھ کے باہر نکل گئے، پھر ایک ایک کر کے سب لوگ باہر نکل گئے، غصہ کرتے ہوئے، آپس میں چیمی گوئیاں باتیں کرتے ہوئے نکل گئے، اور اس کے بعد ابو لہب بھی باہر نکل گیا۔ اتنی بات تھی تو پورے پھوپیاں بیٹھ کے آپس میں، پورے لوگ آپس میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ ہمارے جو بھائی صاحب ابو لہب ہے، اس نے غلط کام کیا، محمد اتنا اچھا آدمی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، اور سب لوگ بڑے سردار، وہاں پہ ابو طالب بڑے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بولنے کا موقع دینا تھا، وہ سمجھاتے تھے جو سمجھاتے تھے، چھوٹا اٹھ کے سب کے سامنے گالی گلوچ کرتا ہے، بڑبڑاتا ہے، دھمکیاں دیتا ہے۔ یہ انداز جو ہے ابو لہب کا سب کو پسند نہیں آیا، اور خاندان میں باتیں پھیلنے لگی، اور یہ بات جو ہے ابو لہب تک پہنچ گئی کہ سب کے سب ناراض۔ چند دن اور گزر گئے، اللہ کے نبی نے پھر دعوت دے دی۔ دعوت دینے کے لیے ہر گھر کے پاس جاتے ہیں تو پھوپیاں بلا کر کہتے ہیں کہ اے محمد آئیے، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں صفیہ وغیرہ جو بھی سب موجود تھے، سب موجود تھے۔ کہا کہ ایک شرط پر ہم آئیں گے۔ کہا کہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ آپ ہمارے بھائی صاحب ابو لہب کو دعوت اگر دیتے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے،
اگر آپ ان کو دعوت نہیں دیں گے تو ہم آئیں گے. بڑا بدتمیز آدمی ہے ہمارا بھائی، ہے آپ کا چچا، بڑے ہمارے سامنے موجود ہے، بڑوں کے سامنے ہمارے خلاف، آپ کے خلاف بولتا ہے، یہ ہمیں پسند نہیں آیا ہے. لہٰذا اگر آپ اس کو دعوت دوبارہ دیتے ہیں تو ہم نہیں آئیں گے. کہا کہ آپ دعوت تو قبول کریں، آپ تو آئیں، معاملہ اس کا الگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھیوں کی باتوں پہ غور کیا لیکن پھر بھی رہا نہیں گا، کیونکہ یہ جو دیوار ہے نا، ایک دیوار، اس دیوار کے اس سائڈ ابو لہب، اس دیوار کے اس سائڈ اللہ کے نبی رہا کرتے تھے. کیونکہ وہ ہے نا کئی مرتبہ آئیں گے واقعات. یہ ابو لہب کی بیوی کیا کرتی، کچرا لے کر اللہ کے نبی کے اوپر پھینک دیا کرتی تھی. کیسے پھینکا کرتی تھی؟ ایک ہی دیوار، وہ بھی چھوٹی دیوار تھی. اس زمانے کے تو بتایا نا آپ کو، چھوٹے چھوٹے دیوار رہا کرتے تھے اور بالکل چھوٹے دیوار رہا کرتے تھے، ایک ہی دیوار کا فاصلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ بھائی اگر سب کو بلاؤں گا، خاندان کا آدمی ہے اور اوپر سے کیا ہے، پڑوسی ہے، اور دعوت چل رہی ہے اور پڑوسی نہ آئے، یہ تو بڑی بد اخلاقی ہے. کہا کہ پھر بھی دعوت دے دیا. دعوت دینے کے بعد سب لوگ جمع ہو گئے اور ابو لہب جو ہے بڑا شرمندہ تھا اور سب لوگ بات نہیں کر رہے تھے. اس طرح کا رویہ اس نے اختیار کیا ہے. اور خاندان کے بڑوں کے سامنے بدتمیزی سے کیسے بات کر سکتے ہیں چھوٹے لوگ؟ اس زمانے کے لیے بڑا جرم ہوا کرتا تھا. اور اوپر سے قبیلے کے سردار ابو طالب بھی گئے اور مکہ کے متولی بھی گئے. یہ بڑی گستاخی بات تھی. کوئی بات نہیں کر رہا تھا، آ کے چپ بیچارہ بیٹھ گیا. پھر کھانے کا انتظام کیے. کھانے کا انتظام ہونے کے بعد پھر وہی انداز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابو لہب خاموش ہو گیا. اب اگر منہ کھولوں گا نا تو لوگ سب میرے خلاف ہو جائیں گے. نیچے منڈی ڈالا ہوا بیٹھا سن رہا تھا بات. اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا میں نبی بنایا جا چکا ہوں. رب کون ہے اور زندگی ختم ہونے والی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. کہا کہ میرے زندگی کے اندر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دعوت دوں، تو لہٰذا آپ کیا کریں، اس دین کو قبول کریں. اللہ کے نبی نے کئی مثالیں ان کے سامنے پیش کی. اور ابو جہل جو ہے، ابو لہب جو ہے، بالکل غصے سے تر ہو رہا تھا. غصے میں تھا کہ کب بولنے کا موقع ملے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کریں گے. اللہ کے نبی نے آخر میں ایک سوال کر لیا، یہ میں اب نبی بن چکا ہوں، آپ لوگ اس دین کو قبول کر لے، اس دین کو آپ قبول کر لے، پھر اس کے بعد ہو سکا تو آپ میری مدد کریں اور اس دین کو آگے بڑھائیں. سب لوگ خاموش تھے. آپ غور کریں، ابو طالب کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا محمد، جو تم لوگوں نے ہمارے سامنے بات کی ہے، جو تم نے ہمارے سامنے بات کی ہے، یہ باتیں بڑی واضح باتیں ہیں اور میں آپ کو سچا نبی مانتا ہوں، لیکن میں اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. ہاں آپ کی مدد کروں گا، آپ کی میں بالکل مدد کروں گا. یہ پورے خاندان کے لوگ یہاں پر ہیں، کیونکہ سردار کا حکم پورے خاندان کا حکم ہوا کرتا تھا. سردار اگر کسی نے کچھ فیصلہ کیا ہے پورے خاندان والوں کو ماننا تھا. کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے، جب تک جان باقی رہے گی میں آپ کے ساتھ رہوں گا. اتنا کہنے کے بعد غصے کو قابو نہ کر پایا. کہا کہ بھائی صاحب یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے، آپ سنتے نہیں، آپ اس کی بات سن رہے ہیں، آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ کیا آپ مقابلہ کریں گے اپنی قوم کا؟ اور یہ خود ہمارے معبودوں کے خلاف ہے، اور جس دین کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کے دین کے خلاف بات کر رہا ہے. ابو لہب پھر غصے میں آ گیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ تو بڑی بے شرمی کی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ نے وعدہ کیا ہے نا اس کا ساتھ دیں گے محمد کا. اب سب لوگ آئیں گے مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس سے بڑی بے شرمی کی بات یہ ہوگی کہ ہمارے قبیلے والے جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے اور بیرو مددگار وہ مر جائے گا. کیا کریں گے تب؟ اور وہ بھی ابو طالب تھے، کوئی معمولی تھے. کہا کہ ابو لہب جس باپ کا تو بیٹا ہے نا، میں بھی اس بات کا بیٹا ہوں. آج میں نے فیصلہ کر دیا اور وعدہ کر رہا ہوں جب تک جان میں جان باقی رہے گی میں محمد کا ساتھ دوں گا. یہ میرا فیصلہ ہے اور آخری فیصلہ ہے، اور سب کو یہ فیصلہ ماننا ہوگا. اتنا کہنے کے بعد ابو لہب اٹھا، بڑبڑاتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا باہر نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر کھل کر دعوت پیش کرنے لگے. اب آپ غور کریں، یہ ایسا خبیث آدمی تھا، خاندان سے باہر نکل کر کہاں پر وہ جمع ہو گیا؟ ابو سفیان، ابو جہل، ان کے ساتھ آ کر جمع ہو گیا. کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت بالکل عام کر رہے تھے. آپ غور کریں، اب اتنی باتیں یہاں پر ہو رہی تھی. ایک کفار مکہ کا جو وفد جو ہے جس میں ابو جہل، ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور آئے بات کرنے کے لیے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کیا کریں،
اپنی دین کی دعوت سے روکے. یہ پورا فیصلہ کر آئے بات کرنے کے لیے. سارے قبیلے کے سردار موجود تھے اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ آ کر سامنے بیٹھ گئے. کہا کہ ابو طالب آپ کو معلوم ہے آپ کا بھتیجا دعویٰ کرتا ہے, دین کا دعویٰ کرتا ہے, نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, اور ساتھ میں کیا کرتا ہے, ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, ہمیں برداشت کے باہر ہے. لہٰذا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے, ورنہ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے. آج کے بعد اگر آپ کا بھتیجا ہمارے خلاف آ گیا تو ہم خود کیا کریں گے, اس کے خلاف چلے جائیں گے. ابو طالب جو ہے بیٹھے ہوئے مسکرائے, سمجھ رہے تھے کہ یہ پورے قبیلے کے سردار تھے. ایک قبیلے کے لوگ نہیں تھے یہ. ابو سفیان اپنے قبیلے کے, ابو جہل اپنے قبیلے کا, عتبہ اپنے قبیلے کا, امیہ اپنے قبیلے کا, یہ پورے مکہ کے لوگ آئے تھے اور نیابت کرنے کے لیے صرف سردار لوگ وہاں بیٹھے تھے, اور سرداروں کا فیصلہ پورے خاندان والوں کا فیصلہ ہوا کرتا تھا. تو ابو لہب اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ اب تو پورا مکہ کس کے خلاف ہو چکا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکا ہے. اور نرم انداز میں محبت سے کہتے ہیں کہ میں بات کر لوں گا اس سے, آئے گا نا, ابھی جوان ہے, گرم خون اس کے اندر موجود ہے, میں بات کر لوں گا, آپ چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بٹھا کر تسلی دے کر ان کو سب کو بھیج دیا. اتنا کہنے کے بعد بھی کہے اللہ کے نبی سے آپ نے بات نہیں کیا اور منع نہیں کیا, اور زور و شور سے دین کی دعوت دے رہے تھے. اب کہا کہ نہیں, یہ بات تو اب بہت آگے بڑھ چکی ہے. ابو طالب کو ہم نے کہا تھا, انہوں نے اپنے بچے کو وصیت بھی نہیں کیا تھا. اب چلو کیا کریں گے, سب لوگ کیا کریں, آپس میں میٹنگ کرنے لگے. اسے کہتے ہیں مجلس مشاورت. مجلس مشاورت اپنے خاندان والوں کو کیا کیا انہوں نے حکم دینے سے پہلے یہ تمام سردار بیٹھ کے بات کرنے لگے. ہر قبیلے کا سردار بیٹھ کے بات کرنے لگا. ایک کہتا ہے محمد کی زبان بند کرنا چاہیے, ایک کہتا ہے اسے قید کر لینا چاہیے, ایک کہتا ہے فلاں کرنا چاہیے. تو ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو, کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آخری مرتبہ ابو طالب سے بات کرتے ہیں. کس سے بات کرتے ہیں؟ ابو طالب کون؟ ابو طالب کون؟ غلطی کس کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھا. دین کی بات کر رہے ہیں, ہمارے معبودوں کے خلاف پورے. کس سے بات کر رہے ہیں؟ ان کے قبیلے کے سردار سے بات کر رہے ہیں. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں, اور سیرت کا کوئی بھی آپ واقعہ دیکھ لیں, خلافت تک بھی آئیں, یہی واقعات آپ کو ملیں گے. غلطی کوئی کر رہا ہے, سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ بڑوں سے کیا جا رہا ہے. کہا کہ بات کریں گے, ورنہ لوگ کیا کہیں گے, قوم ہماری جب تک ابو طالب موجود تھا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, ابو طالب کل کے دن انتقال کر گئے, سب لوگ کس کے خلاف ہو گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. کہا کہ آخری مرتبہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور محمد کی بلا کے بھی بات کر لیتے ہیں, آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے, اس کے بعد کی بات رکھی. آپ غور کریں, اسی مجلس کے بعد سے جو ہے جتنے صحابہ اکرام اسلام قبول کرتے ہیں ان سب کو مارتے ہیں, ہے نا. بلال کو لا کے مارا گیا, سمیہ کو اللہ کے شہید کر دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ آخری وارننگ تھی. یہ سب لوگ سردار آئے گھر کے پاس, بالکل یہ دوسری میٹنگ تھی. اور ایسے کئی مرتبہ وفد آتے ہیں, اور آگے ایسے کئی میٹنگیں ہوتی ہیں ان کے درمیان. یہ ایک ہی میٹنگ نہیں تھی, کئی مرتبہ ایک دو واقعات پیش آئے, پھر میٹنگ بھی, پھر واقعات پیش آئے, پھر میٹنگ بھی. اور جتنے بھی میٹنگیں ہوئی ہیں آپ غور کریں, اللہ رب العزت نے کیا کیا, ان کو ہمیشہ نابود و نامراد کیا ہے. باہر کھڑے ہوئے ایک آدمی کو بھیجا کہ ابو طالب سے بات کرے, سب لوگ ملاقات کرنے کے لیے آئے. بڑا مقام تھا نا, کعبۃ اللہ کے متولی تھے, ان کی ایک اپنی بڑی حیثیت تھی, اور قبیلے کے سردار بھی تھے. آنے کا حکم دیا گیا, سب لوگ آئے. یہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. آنے کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, اس زمانے کا جو تکیہ وغیرہ اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا کیا بات ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا آپ سے, آپ کے بھتیجے کو آپ کو روکیں, آپ نے ان سے بات تک نہیں کی ہے. یہ کیا آپ نے بنا رکھا ہے کہ پورے مکہ والے ہمیں تھوک رہے ہیں, قبیلے کی عورتیں کہہ رہی ہے, عورتیں ہمارے خلاف کہہ رہی ہے نا. عورتوں کی بات سنا اس زمانے کے اندر بڑی شرم و حیا کی بات. عورتیں ہمارے خلاف بولتی ہے, اور یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو وہ کل کا بچہ ہے, ہمارے معبودوں کے خلاف کہہ رہا ہے. آپ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور ہم لوگ جو ہے اسی بنا پر بات کرنے کے لیے آئے. دیکھو ابو طالب, یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے. آج کے بعد اگر آپ کا جو بندہ اگر ہمارے خلاف بولے گا, ہم کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے ہم اس کے خلاف. اسی لیے بھی آپ آگے چل کر دیکھ لیں گے نا, انہوں نے کیا بائیکاٹ کر دیا. کس کا بائیکاٹ کر دیا؟ کس کا بائیکاٹ کیا؟ اللہ کے نبی کا بائیکاٹ نہیں کیا, پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا. کیوں کیا؟ ابو طالب ان کے ساتھ تھے.
ابو طالب ساتھ رہنا گویا پورا خاندان ان کے ساتھ رہنے کے برابر ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ میں شعب ابی طالب میں جاتا ہوں، کہا کہ ان سے شادی کرنا حرام ہے نا، یہ پورا لمبا چیز ہے، ابھی آگے آئیں گے سمجھنے کے لیے۔ بیٹھ گئے، کہا کہ دیکھو میں سمجھا رہا ہوں اسے، ٹھیک ہے آپ ہی بات کر لیں۔ کہا کہ جاؤ محمد کو بلا کر لائیں، ایک آدمی کو دوڑا دیا بلانے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا کہ پوری مجلس جمی ہوئی ہے، غصے میں لال ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو طالب بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آ کر بیٹھے چچا کے پاس، کہا کیا بات ہے چچا جان، آپ نے بلایا، مجھے یاد کیا آپ نے؟ کہا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہیں۔ لوگوں نے وہاں پر ادب سے سوال کیا، آپ نے ان سے بات نہیں کیا، چچا سے کہتے ہیں آپ ذرا ان سے کیوں نہیں کہہ دیتے وہ ایک کلمہ پڑھ لیں۔ ابو جہل کہتا ہے کہ آپ ایک کیا ہم 10 کلمے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہمارے معبودوں کے خلاف نہ بولے۔ ٹھیک ہے بتائیے آپ کی کون سی بات ہے، آپ پہلے اپنی بات کو پیش کریں۔ وہی قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانو، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ کہا کہ اس کے علاوہ جو آپ بولیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ کہا کہ جیسے سورج ہے نا، سورج اس کی اپنی چمک ہوا کرتی ہے، اس کی روشنی ہوا کرتی ہے، سورج چاہ کر بھی اپنی روشنی کو بند نہیں کر سکتا۔ کہا کہ پورے سردار اگر ایک طرف ہو جائیں، آپ چاہیں گے بھی تو میں کیا کروں گا، اپنی دعوت کو نہیں رکوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد جواب سنے، گالی گلوچ کرتے ہوئے، دھمکی دیتے ہوئے وہ سب لوگ باہر نکل گئے۔ ابو طالب نے بالکل قریب بلایا، ایک دو بات کہی کہ بیٹا میرے اور آپ کے جینے کا طریقہ چھوڑو، اور مجھے اتنا مجبور مت کرو، میں اتنا اس زمانے کے اعتبار سے جوان نہیں ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ آپ کوئی ایسی راستہ نکالے جس کی بنا پر یہ لوگ آپ کے خلاف نہ آئے، میں کتنا ان کے خلاف فائٹ کروں گا۔ اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی سوچ رہے تھے انہوں نے کیا کیا ہے، اپنے وعدے سے مکر گئے ہیں اور یہ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، بیٹھ کے رو رہے تھے، اور ایک جملہ کہہ کے آپ اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جان اگر یہ سارے کے سارے عرب والے ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تب بھی کیا نہیں کروں گا، میں دعوت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد آپ ناراض ہو کر روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ چچا کو رحم آیا، کہتے بیٹا محمد آؤ میری بات تو سنیں آپ۔ اللہ کے نبی نکل گئے ہے نا، ناراض ہو کے نکل گئے، کہ جا کے محمد کو بلا کر لائے۔ پھر اللہ کے وسلم آئے، آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے آ کے بیٹھے، کہا کہ آپ روتے کیوں، رونے کی وجہ کیا ہے، انہی کا مقابلہ کرنا ہے نا۔ دیکھیے آج سے آپ جو کرنا ہے کر لیں، میری جان نہ کیوں چلی جائے، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، اور آج کے بعد انشاءاللہ یہ بات کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ لوگ وہاں پر بڑی پلاننگ کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔